اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم سورہ البقرہ کی دوسری آیت اور تیسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ آیت کریمہ ہے جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب اس کے جو تراجم ہیں مختلف، وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، بیش یہ پرہیزگاروں کے کو راہ دکھانے والی ہے۔ یہ الکتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں لوگوں کے لیے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں ان ڈر ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، بچنے والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے کلام ہونے میں کہ اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ اور آخری ترجمہ ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالکا کو ذرا دیکھیں آپ، تو ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ۔ عربی میں اس کو ذرا لکھا کریں، کوئی چیز اگر آپ کو کوئی نئی چیز ملتی ہے نا، لکھا کریں ضرور۔ ذالکا کا مطلب ہوتا ہے وہ، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے یہ، تو ہم ایسے کریں گے، یہ کو نا بریکٹ میں لکھ دیں گے۔ عربی میں ویسے قاعدہ ہے کہ یہ اور وہ کے لیے آپ بول سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے، لا ریبا، لا ریب لڑکیوں کا نام بھی رکھ دیتے ہیں، لا ریب۔ اب پتہ نہیں یہ کیا نام ہے، یہ کوئی نام نہیں ہے لا ریب، تو نام رکھ دیتے ہیں لا ریب۔ لا ریب کا مطلب ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے، فی ہے، اس میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کتاب ہے۔ اچھا، یا اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی جو بھی اس کتاب میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا یہ کتاب اللہ کی ہے، کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدل للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو پرہیز کرتے ہیں۔ جیسے بیمار پرہیز کرتا ہے خوراک سے، چکنائی سے، اور پتہ نہیں مرچ سے، اور پتہ نہیں کس کس چیز سے، آپ یہ جو متقین ہوتے ہیں یہ پرہیز کرتے ہیں گناہ سے، اور اللہ جس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس سے پرہیز کرتے ہیں، اور جو چیز ان کو غافل کر دے اللہ سے، اس چیز سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب ان کے لیے بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں ذالکا کا معنی ہاذا ہے، ہاذا یہ۔ مجاہد ان کے شاگرد ہیں، اکرمہ، سعید، حبیبہ، یہ نہیں مجھے پتہ ان کا نام کیا ہے، مقاتل بن حباب اور زید بن اسلم اور ابن جریج کا بھی یہی قول ہے کہ یہ جو ذالکا ہے اصل میں کیا ہے، یہ ہاذا کے معنوں میں آیا ہے۔ یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے قائم مقام عربی میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبیدہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ کو بتایا، یعنی اس کتاب قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کے نبی کے دل پر اترنے میں، اور نبی کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے میں کسی مقام پر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں طے پا رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنا خوبصورت جملہ۔ ریب کا لغوی مفہوم ہوتا ہے دراصل ایسے شک کو کہتے ہیں ریب جس میں اضطراب بھی ہو، بے چینی ہو، اور خلجان کا جو ہے نا ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ کفار مکہ کے قرآن کے نزول پر دو اعتراضات تھے۔ ایک یہ تھا کہ حضرت محمد خود سے ہی تصنیف کر کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ کلام تو اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن دوسرے عالموں سے سیکھ کر ہمیں سنا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان دونوں کا جواب دیا گیا، پہلی ہی آیت میں بتا دیا گیا کہ الف لام میم، یہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ تیسری تفسیر دیکھیں، مودودی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے نا کہ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں امور ما بعد طبیات
اور حقائق ماورا ادراک سے بحث کرتی ہے، یعنی جو چیزیں انسان محسوس نہیں کر پاتا، سونگ نہیں پاتا، دیکھ نہیں پاتا، چھو نہیں پاتا، اس کے بارے میں وہ کیا کرتا ہے، جب بھی وہ بحث کرتا ہے نا، بتاتا ہے کہ جی اس کہکشائیں ہیں اور یہ اتنا دور ہے اور اتنا دور ہے، تو وہ سب قیاس ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں ان کے۔ اس لیے خود ان کے مصنف جو ہوتے ہیں، سائنسدان جو ہوتے ہیں، اسٹرونامرز، یہ سارے لوگ اپنے بیانات کے بارے میں شک سے پاک نہیں ہو سکتے، خواہ وہ کتنے ہی یقین کا اظہار کریں، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے، اگرچہ یہ رسول آپ کو سنا رہا ہے اور وہ آپ کو وہ سنا رہا ہے جو تم لوگ نہیں دیکھ پاتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا جو مصنف ہے وہ تمام حقیقتوں کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے فی الواقع اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پہ اس کے بیانات میں شک کرے، انسان خود شک کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت اور رہنمائی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جائیں، ان میں سے اولین صفت جو بیان کی گئی ہے آدمی کی، وہ ہو کہ وہ پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند بھی ہو۔ رہے وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، جیتے ہیں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق ہوتی ہی نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، بس جدھر دنیا چل رہی ہے یا جدھر خواہش نفس دھکیل رہا ہے یا جدھر قدم اٹھ جائیں اٹھتے رہیں، ہوا جس طرف لے جائیں تو چل پڑتے ہیں، اسی طرف چل پڑتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں ہے۔ یہ مودودی صاحب کا بیان تھا۔ اب ذرا نیچے آتے ہیں، تفسیر مدارک والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں تقوی کہتے کس کو ہیں، کہ جس کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ تقوی کا معنی ہوتا ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، یعنی ایک چیز جو خراب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دوسری خراب چیز سے، اذیت دینے والی چیز سے بچانے کو تقوی کہتے ہیں۔ اور شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نفس کو اس ہر کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ٹھہرے، جیسے کفر اور شرک ہے، کبیرہ گناہ ہے، بے حیائی کے کام ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ کتنا حضرت اپنے آہستہ کرو۔ کتنے پیارا انہوں نے کر دیا، کتنا پیارا اور خوبصورت کر دیا انہوں نے۔ اسما مائک تو بند کر دیا کرو لڑکی۔ تو یہ کتنی پیاری بات کر دی نا اولیاء اللہ نے، یہ چونکہ یہ اس سے گزرتے ہیں نا، یہ جو صوفی ہوتا ہے نا، یہ چونکہ آلریڈی اس کو تجربات اس کے ہوتے ہیں، تو تجربات کی روشنی میں وہ چیز بتاتا ہے جو قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہوتی۔ اب انہوں نے تو تقوی کی کتنی خوبصورت بات بتا دی کہ تقوی یہ ہے بھائی کہ خدا تجھے وہاں نہ پائے کہ جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ آگے چلتے ہیں، ذرا تقوی کے فضائل بھی ہیں تھوڑے بہت، میں آپ کو ذرا بتا دوں۔ یہ تقوی ذرا اس کو سمجھ لو پہلے ہی۔ قرآن مجید میں، حدیث میں تقوی کے حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، ہر خطبے میں پڑھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا، لیکن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ ولا تموتن، اور تم ہرگز نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، سوائے اس حالت کے کہ تم لوگ مسلمان ہو، مسلمانی کی حالت میں فوت ہونا۔ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے یا بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے۔ خبردار، وہ دل ہے، دل سینے کے برابر ہے، اور یہی تقوی کی جگہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے 3 دفعہ اشارہ فرمایا، واہ واہ واہ، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی کی جگہ جو ہے وہ سینہ ہے، سینہ دل ہے۔ رسول اللہ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، تقوی اور پرہیزگاری یہاں ہے،
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو اجمی پر فضیلت حاصل نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت حاصل ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ فضیلت ہے تو صرف تقوی کی، یعنی تقوی کے لحاظ سے تقسیم ہو سکتی ہے، اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو بہت سارے کالے ایسے ہیں کہ گورے ان کی جو ہے قدر کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں اور ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے کرم کی وجہ سے، ان کے فضل کی وجہ سے۔ تو تقوی کی جو ہے نا، تقوی ہی مراتب طے کر پاتا ہے۔ اب تقوی کے اپنے بہت مراتب ہیں، یہ بہت آسان سا بیان ہے، ذرا اس کو سنیے گا۔ علماء نے تقوی کے مختلف مراتب بیان کیے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کا تقوی ایمان لانا ہے، کفر سے بچنا ہے، یہ تقوی ہے ان کا، عام لوگوں کا۔ متوسط لوگوں کا تقوی یہ ہوتا ہے کہ احکامات کی پیروی کرنا، جو بھی اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کو پورا کرنا۔ یعنی بعض لوگ تو بالکل بے عمل ہوتے ہیں نا، صرف بس مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے بس، ٹھیک ہے۔ اس سے جو اوپر کے طبقہ والے ہیں وہ احکامات کو پورا کرتے ہیں ہمیشہ، اور ممنوعات سے خود کو بچاتے ہیں۔ یہی حکم ہے ہم سب کو، احکامات کو پورا کرنا اور ممنوعات سے خود کو بچانا۔ اچھا، لیکن خاص لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا تقوی یہ ہوتا ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے انسان کو۔ یہ کتنی اعلیٰ قسم ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر دے، اس کو چھوڑ دینا، یہ تقوی ہے خاص۔ اس کو حاصل کرنا ہے نا، تو پھر اس کے بعد میں یہ نیچے والے طبقے جو ہے نا، یہ خود بخود انسان کو آ جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ گول اوپر کا رکھیں، تو آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی 7 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر سے بچنا، کفر سے بچنا یہ پہلا درجہ ہے۔ بد مذہبی سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، پھر ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا، اور اس کے بعد ہے شبہات سے پرہیز کرنا، پھر ہے نفسانی خواہشات سے بچنا، اور آخری درجہ ہوتا ہے اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف متوجہ ہونے سے بچنا۔ اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ جو بھی ان لوگ اس میں ہے نا، یعنی اس 7 درجے ہیں نا، ان میں سے کسی بھی درجے میں جو کوئی بندہ آ گیا نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اس کو ہدایت دے دے گا۔ ورنہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس سے لوگ ہدایت لیتے ہیں، لیکن یہ ان کو مزید گمراہ کر دیتا ہے۔ قرآن سے ہی وہ خود گمراہ، اپنی گمراہی کے لیے قرآن مجید کو استعمال کرتے ہیں وہ لوگ۔ حیران ہو جائیں گے، آیت پڑھیں گے لیکن اس سے مراد کیا ہوگا؟ کفر ہوگا اس سے مراد۔ کہتا صحیح ہے لیکن مراد باطل ہوتی ہے اس کی۔ یہ بڑے عجیب بات ہے، حدیث میں بہت اس کی مثالیں بہت دی گئی ہیں۔ کہتا تو سچ ہے لیکن کیا ہے کہ وہ جھوٹ کے لیے بول رہا ہے، بڑا عجیب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، متقین کے لیے جو ہے وہ یہ ہدایت ہے قرآن مجید۔ اب متقین کی ذرا اوصاف دیکھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین، یہ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں، الذین کا ترجمہ ہوتا ہے وہ جس نے، وہ جس کو، ٹھیک ہے جی، یعنی ہوم کے لیے آتا ہے، الذی کی جمع ہے، یہ الذی کی جمع۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ غیب کسے کہتے ہیں آگے پڑھیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں تمام حقوق کے ساتھ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو عطا کیا ہے، يُنْفِقُونَ، اس میں سے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اللہ کے بندوں پہ۔ متقین کے اوصاف ہیں احباب، یہ لفظ ہے متقین۔ متقین کے اوصاف کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہوں، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ 6 چیزیں ہیں جن پر بن دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اخروی زندگی پر ایمان، اور اس بات پر کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے مقدر ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی چیز پر بھی ایمان نہ ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کم سے کم حد دن بھر میں 5 فرض نمازوں کے بر وقت اور باجماعت ادائیگی ہے۔
اللہ یہ کہ جماعت میں شامل نہ ہونے کے لیے کوئی شرعی عذر موجود ہو، یہ دوسری شرط ہوتی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تیسری کیا ہے کہ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نعمت ہے جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر عطا فرمایا ہے تو دوسروں کو بھی سکھائے، جوانی اور صحت دی ہے تو اسے جہاد میں ضعیفوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے، اور مال و دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے نا، اور اس خرچ کی کم سے کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور بلند ترین درجہ یہ ہے کہ جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یہ تیسری شرط بتا دی ہے۔ ویسے یہ خرچ کرنے کا معاملہ بہت زبردست ہے، اور اس میں یہ جو بتایا گیا نا کہ جو عفو ہے یعنی جو تم سے اضافی ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ویسے تو 100 روپے میں آپ کے 2.5 روپے آپ کے اللہ کو دینے چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں دینے چاہیے۔ لیکن ابو بکر صدیق کا تو دیکھیں نا، ابو بکر صدیق نے وہ گھر سے وہ تمام چیزیں لے آئے، تو آپ نے پوچھا ابو بکر صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول کافی ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق کا عمل کیا تھا کہ آدھا مال لے آئے، آدھا مال لے آئے گھر سے، اور عثمان غنی نے اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان غنی کو اس کے گناہ ضرر نہیں پہنچائیں گے، یعنی اتنا دیا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اور ان کو کیا فرق پڑنا تھا، وہ اتنے امیر تھے ماشاءاللہ سے۔ تو یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ درجے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ تھے کہ اپنے مال سے انہوں نے جو ہے وہ جنت خریدی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ رزق سے مراد صرف مال ہی نہیں ہے۔ جب ہم دینے کی بات کرتے ہیں نا تو بس فوراً غریب اپنا جو ہے نا اپنا ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ اب یہ دے گا، اب دے دے گا، اب یہ دے گا، یعنی اب یہ دے گا، یعنی اب یہ اب کچھ صدقہ خیرات کرے گا۔ اب عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں مسجد میں نا، اس پہ کبھی بھی ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب پتہ نہیں میرا منہ ایسا ہے کہ بعض غریبوں کا منہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جب میں صدقہ اور خیرات پہ جب میں بات کرتا ہوں، یہ جو مما رزقناہم، تو جب درس ختم ہوتا ہے نا، جب جمعہ ختم ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی آ کے نا میرے ہاتھ میں کوئی پیسے رکھ دیتا ہے نا، تو میں یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب نے جو ہے نا وہ بتایا ہے کہ مجبوری ہے بہت زیادہ کچھ دے، حالانکہ اس سے مراد جو ہے نا وہ بالکل یہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگ مسکراہٹ بھی نہیں دیتے کسی کو، مسکراہٹ کتنا آسان کام ہے یار، ایک لائک دینا ہوتا ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ یہ گروپ میں آپ ایڈ ہے، میں اب منہ سے کچھ گالیاں نکلتی ہیں میری ابھی یہاں پہ، اب آ کے میرا غصہ آ گیا مجھے، تو معاف کریں، میں پٹھان ہوں، جلدی گرم ہو جاتا ہوں۔ ایک گروپ ہے بھائی، گروپ میں آپ ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیدے پاڑ پاڑ کے دے رہے ہیں، اللہ نے انگلیاں دی ہیں، عقل دی ہیں، تو اپنے لائک سے یا ہرٹ سے کسی کو خوش کر دو تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ اتنا بھی نہیں دیں گے آپ کو۔ تو ہم تو وہ امت ہے کہ ہمارا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ تو اب بھائی سامنے سے آئے گا، سلام بھی نہیں کرے گا، بھائی کو سلام بھی نہیں کرے گا، سلام نہیں کرے گا، اور ساتھ میں نہ تھوڑی سی مسکراہٹ منہ پہ آئے گی، پتہ نہیں کس قسم کی مخلوق ہیں ہم لوگ، یعنی ہمیں، یعنی جو صدقہ اللہ نے دیا ہوا ہے، جو ہمیں صدقے کیا ہمارے لیے جو اتنا وسیع کر دیا ہے صدقے کا مفہوم، کہ ایک آدھی کھجور بھی اگر تم دے دیتے ہو تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کے منہ میں لقمہ دو تو وہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے، اور بتایا کہ مسکراہٹ تک بھی صدقہ ہے، لیکن نہیں، کیوں مسکراؤں میں؟ نہیں، میں نہیں مسکراؤں گا۔ اتنے لوگ ہیں، یعنی کہ تو یار ایسے لوگ کہاں سے اللہ والے ہوں گے، اور کہاں سے یہ لوگ ہدایت پائیں گے، اور کیا ان کو جو آسان سی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم لوگ ایمان نہ لے آؤ، اور تم لوگ ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم لوگ ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو۔ اور تمہیں کیا میں وہ چیز نہ بتاؤں جو تم لوگوں کو آپس میں محبت آپ کا اضافہ فرمائے؟ اس کو کہتے ہیں سلام، سلام کو اس کا افشا کرو، ظاہر کرو سلام کو، جس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے اس کو سلام کرو، اس کو سلام کرو۔ یہ اب دیکھو کتنا آسان کام تھا، لیکن اتنا مشکل کر دیا نفس نے کہ نہ پوچھیں سلام کیوں کریں گے۔ اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے، میں بتاؤں آپ کو، اگر آپ نے اپنے تکبر کو مٹانا ہے نا، آپ نے تکبر کو، اپنے آپ کو مٹانا ہے نا، آپ نہ غیروں کو سلام کر دیا کرو، آہستہ آہستہ آپ کی عادت ہو جائے گی، اپنے آپ جو جاننے والے ہیں ان کو بھی سلام کرنا شروع کر دو گے۔ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں کہ پچھلے 13-14 سال سے میں ان کو سلام کر رہا ہوں اور وہ سلام کا جواب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، لیکن سلام کا جواب ختم نہیں کر رہا، میں ان کے پاس سلام کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں کیا عادت لگ گئی ہے بچپن سے ہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہے، آپ کا جو نفس ہے نا وہ آہستہ آہستہ نا مر جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے۔ جو لوگ سلام نہیں کرتے لوگوں کو نا،
آپ دیکھیے گا کہ وہ ان کو تھوڑی سی ان کے اندر نا انا ہوتی ہے، اسی لیے ایسا کرتے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے سلام کو جو ہے نا وہ پھیلا دینا ہے، جو بھی آپ صدقہ خیرات کریں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ہے نا بہت عجیب ہے، اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہوگا نا وہ تمہارے اوپر وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ نے آپ کو جو بھی دیا ہے، ہمیں تو صرف اتنا یہ بتایا گیا ہے، جوانی میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ جو حسین ہوتے ہیں، حسینوں کو اپنے حسن کی زکوٰۃ دینی چاہیے نا، تو ہمیں تو اتنا بتایا گیا تھا، اور بعد میں پھر سمجھ آ گئی یہ رزق ہوتا ہے یار، یہ سارا کچھ۔ اور حسن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا میں سے ایک ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا کہ حسن کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جو حسن ہوتا ہے یہ انسان کے کام آسان کر دیتا ہے، حسن۔ تو یہ جو عہدوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح ان لوگوں کو حسین بٹھانا چاہیے۔ تو حسن خود بھی ایک جو ہے نا وہ ایک رزق ہے۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے پاس اگر اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہوا ہے، جو ہنر دیا ہے، صبح و شام آپ نے خرچ کرتے رہنا ہے، اور یوں سمجھیں کہ یہ جو مجھے دیا گیا ہے اصل میں لوگوں کے لیے دیا گیا ہے۔ تو آپ نے جو دتے میں سے آپ نے نا وچوں دینے ہیں، آپ نے یعنی اپنے پلے سے کچھ نہیں دینا ہے آپ نے، بلکہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے آپ نے، بس اتنی سی بات۔ اچھا آگے چلتے ہیں یار، یہ تو معاملہ بہت گرم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کے تصدیق کرنے کا نام ہے، ایمان کی بات ہو رہی ہے بھائی۔ حضرت عبداللہ عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایمان کسی چیز کی تصدیق کا نام ہے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں ایمان کہتے ہیں عمل کو۔ ربی بن انس کہتے ہیں یہاں ایمان لانے سے مراد ڈرنا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں یہ سب اقوال مل جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ زبان سے، دل سے، عمل سے غیب پر ایمان لانا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ ایمان کے مفہوم میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے اصولوں پر، اس کے اصولوں پر، اس کے اصولوں پر، اصولوں پر، ہاں 5 اصول ہے تو اصولوں پر ایمان لانا ہے، اور اس اقرار کی تصدیق عمل کے ساتھ بھی کرنا لازم ہے۔ ابن کثیر نے اس کے بعد بھی کچھ لکھا ہے لیکن میں نے وہ چھوڑ دیا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایک ہمارے اندر نا ہمارے عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو ایمان ہے کیا یہ عمل ہے، یا یہ صرف جو ہے نا وہ تصدیق کرنے کا یعنی کہ دل کا ایک جو ہے نا وہ کیفیت ہے دل کی۔ اس پہ بہت بڑی بحث ہے، تو اس پہ نہیں جائیں گے، پھر وہ بڑی مشکل ہوگی، سمجھانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں غیب کی طرف کہ یہ غیب کیا ہے، اس پہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غیب سے مراد وہ حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل تک کی رسائی سے باہر ہیں، وہ حقائق جو حقیقت ہیں لیکن حواس اور عقل کی رسائی سے دور ہے۔ یہ عقل تو خود حواس کے ذریعے سے فیصلے کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ عقل سے اوپر کچھ ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وحی۔ وہی آتی ہے تو پھر آپ کو ان حقیقتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو آپ نہیں جان سکتے، کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تو یہ ہوتی ہے یہ ہے غیب۔ حدیث جبریل میں اسی پہ جناب وہ بہت لمبی بات ہوئی ہے، جس کے راوی امیر المومنین ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں یہ بیان فرمایا کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہے کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ قرآن کی ہدایت فیض یاب ہونے والے وہی متقی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بیان پر اعتبار کرتے ہوئے غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے مشاہدے یا اپنی عقل سے معلوم ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے۔ غیب کے منکروں کو قرآن سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایسے ہے جیسے اندھے کو چراغ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہاں دیکھیں ذرا، میں کوئی چیز بتاتا ہوں، ذرا آگے پڑھتے ہیں، پھر میں کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں یہاں پہ ایمان کے حوالے سے۔ کہتے ہیں کہ غیب کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس کے معنی بھی مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں اور وہ سب صحیح ہیں۔ ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، جنت دوزخ پر، ملاقات اللہ پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لانا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا ہلکا ہلکا بتا دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں۔ ہماری ایک ہماری کتاب ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جب ہم لوگ دین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اصول الدین پڑھتے ہیں، یعنی جو میں نے پڑھا ازہر سے۔ اب کیا ہوتا ہے وہاں پہ عقیدہ پڑھایا جاتا ہے۔ عقیدے میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدے میں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کو دیوبندی بریلی آپ کو جو ہے نا شیعہ کافر بنا، یہ ایسی چیز نہیں بناتی، وہ یہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عقیدہ یہاں تو عقیدے کا نام یہی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل میں عقیدے کے 3 باب ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں الوہیات۔ الوہیات میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور کیا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے،
کون سی چیزیں اللہ کے لیے جائز ہیں اور کون سی چیزیں نہیں ہیں، الوہیات میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آتی ہے نبوات۔ نبوات سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رسولوں کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کے لیے کیا کہنا جائز ہے اور کیا عقیدہ رکھنا جو ہے وہ ناجائز ہے، یہ نبوات کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک آخری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں تصدیقات۔ تصدیقات یہ ہے کہ آپ نے تصدیق کرنی ہوتی ہے، ان میں آتا ہے جنت اور دوزخ، فرشتے، وحی کا آنا، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کا اللہ کا کلام ہونا ثابت ہونا، یا اس کے بعد اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، صحابہ کی کرامات ہیں، کرامت کا انکار نہ کرنا، یہ بھی تصدیقات میں شامل ہوتا ہے، یعنی یہ پوری اس کی نا لسٹ ہوتی ہے، معجزات، کرامت اور استدراج، یہ سب بتایا جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہمارے عقیدے میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حدیث جبریل میں کیا ہوا؟ حدیث جبریل میں یہ ہوا کہ جبرائیل نے پوچھا کہ ایمان کیسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا بتایا؟ آپ نے تھیوریز بتائی ہیں آپ نے، ٹھیک ہے، اور بتایا کہ ایمان ہوتا ہے یہ کہ تم یقین رکھو، تصدیق کرو کن کن چیزوں کا، اللہ کا، رسولوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ اور تقدیر پہ۔ آپ نے یہ چیزیں بتائی، 5 چیزیں بتائی ہیں آپ نے، مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ بتایا، ہاں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے سوال کیا اسلام کا، تو آپ نے پریکٹیکل چیزیں بتائیں، 5 چیزیں بتائیں کہ کلمہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ آپ نے بتا دی ساری چیزیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے وہ جو میں نے بتایا عقیدے کا بتایا، انہوں نے سارا الوہیات، نبوات اور تصدیقات تینوں کو جمع کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ ان سب کا نام جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان کہتے ہیں۔ اس سے مراد پوشیدہ چیزیں ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت اور دوزخ، ان سب پہ ایمان لانا یہ ایمان کہلاتا ہے، بس۔ او ہو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے وہ سب غیب میں داخل ہیں۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ اس پہ ایمان لانا یہ متقین کی صفت میں سے ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت لمبی تمہید باندھی ہے یار، بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک بات کی ہے، وہ بہت خوبصورت حدیث ہے۔ میں نے یہ نہیں پڑھا تھا، یہ تفسیر ابن کثیر ہے شاید، لیکن یہ حدیث ہم بہت دفعہ بیان کرتے ہیں، اکثر مجالس میں، محفلوں میں اکثر سناتے رہتے ہیں ہم لوگ۔ یہ حدیث بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ غیب پر ایمان لانا کیا ہوتا ہے۔ اور ابھی میں یہی کہنے لگا تھا آپ کو، کہتے ہیں، یہ دیکھو حضرت ایک حدیث پاک ہے، ابو جمعہ صحابی سے ابن محریز، محریز کا نام لکھا ہوا ہے، یہ پتہ نہیں ان کے کوئی اور نام ہے یا میں دیکھتا ہوں کوئی نام کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ایسی حدیث سناؤ جو تم نے خود رسول اللہ سے سنی ہو۔ فرمایا میں تمہیں ایک بہت ہی عمدہ حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ناشتہ کیا، ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم سے بہتر بھی کوئی ہے؟ ہم آپ پر اسلام لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو وہ لوگ تم سے کیا ہیں؟ بہتر ہیں۔ یہ دیکھو یہ حدیث باقی دیکھو۔ اس طرح صالح بن جبیر کہتے ہیں کہ ابو جمعہ انصاری ہیں، ہمارے پاس بیت المقدس میں تشریف لائے، رجا نے ان سے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جب وہ واپس جانے لگے تو ہم انہیں چھوڑنے کو ساتھ چلے، جب الگ ہونے لگے تو فرمایا تمہاری ان مہربانیوں کا بدلہ اور حق مجھے ادا کرنا چاہیے۔ سنو، میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے، ضرور سنائیں۔ کہا سنو، ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے، ہم 10 آدمی تھے، حضرت معاذ بن جبل بھی ان میں شامل تھے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم سے بڑے اجر کا مستحق بھی کوئی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ کی تابعداری کی۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں نہ کرتے، اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، وہی الہی آسمان سے تمہارے سامنے نازل ہو رہی ہے۔ ایمان تو ان لوگوں کا افضل ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، دو گتھوں کے درمیان یہ کتاب، دو گتوں کے درمیان، یہ کتاب پائیں گے، اس پر ایمان لائیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ لوگ اجر میں تم سے آگے ہوں گے۔ دیکھیں آپ نے، زیادہ ہوں گے یہ آپ سے ایمان میں۔ اب یہ کتنا کیا کیا حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس مسئلے کو بخاری شریف میں خوب واضح کر دیا ہے، بعض والوں کی تعریف اسی بنا پر ہو رہی ہے اور ان کا بڑا اجر والا ہونا اسی حیثیت سے ہے، ورنہ علل اطلاق یاد رکھیں بھائی، ہر طرح سے بہتر اور افضل وہ صحابہ کرام ہی ہے، یاد رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اب کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت جو ہے اس کی مثال بارش ہے، اس کا اگلا
پتہ نہیں چلتا کہ اس کے جو پہلا حصہ ہے وہ بہتر ہے یا اس کا آخری حصہ جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی وہ سارا کا سارا خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ شروع کے والے لوگ ہوں یا آخر کے لوگ ہوں۔ اسی طرح نا ایک حدیث پاک ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، دارمی کی حدیث پاک ہے، اور آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ تمہارے نزدیک ایمان لانے میں کون سب سے زیادہ افضل ہے، عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے؟ بڑا خوبصورت ہے، اور میرے شیخ نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا ہوا ہے، بہت خوبصورت بیان کیا ہے، میں کبھی آپ کو بھیجوں گا یہ بڑا خوبصورت کلپ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ فرشتے، صحابہ کرام نے کہا، آپ نے فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو اپنے رب کے پاس ہی رہتے ہیں۔ لوگوں نے پھر عرض کیا انبیاء کا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ کہا پھر ہمارا ایمان عجیب ہے۔ فرمایا تم ایمان کیوں قبول نہ کرتے جبکہ میں تم میں موجود ہوں؟ سنو، میرے نزدیک سب سے زیادہ افضل ایمان والے وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، صحیفوں میں لکھی ہوئی کتاب پائیں گے اور اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ دیکھو، یہ ہماری فضیلت ہے، آخری امت کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ہے بیان کی ہوئی ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اسی طرح نے بہت ساری احادیث ہیں، اتنی خوبصورت احادیث ہیں کہ نہ پوچھیں۔ میں پڑھتا ہوں، میں نے بھی یہ نہیں پڑھی، ذرا پڑھتا ہوں کہ کیا کہتے ہیں۔ یہ مستدرک کی حدیث پاک ہے، حضرت بدیلہ بنت اسلم، اگر میں نام سے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بنو حارثہ کی مسجد میں نا ہم ظہر یا عصر کی نماز میں تھے اور بیت المقدس کی طرف ہمارا منہ تھا، 2 رکعت ادا کر چکے تھے، کسی نے آ کر خبر دی کہ نبی کریم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے۔ ہم سنتے ہی گھوم گئے، عورتیں مردوں کی جگہ آ گئیں اور مرد عورتوں کی جگہ چلے گئے، اور باقی کی 2 رکعتیں ہم نے بیت اللہ شریف کی طرف ادا کر دی۔ اللہ اللہ، کیا ایمان تھا صحابہ کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بڑا غیب کا ایمان، بن دیکھے ایمان، بڑا شاندار ایمان ہوتا ہے۔ میں ذرا اس پہ آپ کو بھیجتا ہوں کہ استاد محترم کیا کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ اس کے بعد قیام صلات کا جو شرط لگائی گئی کہ متقین کا ایک صفت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو جو ہے اپنے حقوق کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہیں حقوق؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ فرض نماز جو ہے نا، فرائض نماز بجا لانا، رکوع، سجدہ، تلاوت خشوع سے کرنا اور توجہ کو قائم رکھنا نماز کو قائم رکھنا کہلاتا ہے۔ قتادہ نے فرمایا کہ وقتوں کا خیال رکھنا، وضو اچھی طریقے سے کرنا، رکوع سجدہ پورا طریقے سے کرنا، اقامت صلات یہی ہوتا ہے۔ حضرت مقاتل کہتے ہیں کہ وقت کی نگہبانی کرنا، مکمل طہارت کرنا، رکوع اور سجدہ پورا کرنا، تلاوت اچھی طریقے سے کرنا اور التحیات اور درود پڑھنا اقامت صلات ہے۔ بس یہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ اقامت صلات کیا ہے۔ اسی طرح نا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ نماز جو ہے نا وہ مسجدیں بنوائیں، لوگوں کو نماز آسان فرمائیں، اور جو امام ہو اور مؤذن ہو اس کا وظیفہ مقرر کرے۔ یہ ہوگا نماز قائم کرنا بادشاہوں کی نسبت سے، ان کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ کرے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ وہ مما رزقناہم ينفقون کے معنی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ بعض نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے بال بچوں کو کھانا کھلانا۔ واہ واہ واہ، دیکھا آپ نے، اب مجھے پیسے مل رہے ہیں نا، میں تنخواہ دار ہوں تو مجھے پیسے ملتے ہیں تنخواہ، تو وہ تنخواہ میری نہیں ہے، میرے بچوں کی ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، یہ ہے مما رزقناہم ينفقون۔ واہ واہ، یاد رکھو یار، یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عباس نے اور عبداللہ بن مسعود نے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا جو ہے وہ اس حکم میں آئے گا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ خرچ میں قربانی دینا جو قرب الہی حاصل کرنے کے لیے دی جاتی ہے، اپنی استعداد کے مطابق بھی شامل ہے جو زکوٰۃ کے حکم سے پہلے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، زکوٰۃ کی 7 آیتیں اتری ہیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، بہت اہل و عیال پہ خرچ کرنا، حقدار۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ذرا یہ دیکھو، یہ بڑی اچھی بات کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اکثر جگہ نماز کا اور مال خرچ کرنے کا ذکر ملا جلا آتا ہے، اسی لیے نماز اللہ کا حق ہے اور اس کی عبادت ہے، جو اس کی توحید، اس کی ثنا، اس کی بزرگی، اس کی طرف جھکنے، اس پر توکل کرنے، اس سے دعا کرنے کا نام ہے۔ کتنے خوبصورت لکھا ہے یار۔ اور خرچ کرنا مخلوق کی طرف احسان کرنا ہے جس سے انہیں نفع پہنچے۔ عبادت کا ان کو تو کوئی نہیں ہے نا، آپ نمازیں پڑھو، تسبیحات پڑھو، آپ کچھ بھی کرتے رہو، ان کو کیا فائدہ غریبوں کا؟ تمہارے گھر کے بچے جو ہے وہ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، پڑوسی تمہارا جو ہے وہ بھوکا ہے،
تم سے پوچھا جائے گا اس بارے میں، تمہاری نماز اللہ کے لیے ہے، اب مخلوق کا حق ادا کرو۔ اس لیے نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کر دیا گیا ہے، اور اسی لیے ابوبکر صدیق جو ہے وہ جہاد کرتے تھے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف۔ صحابہ نے منع کیا کہ اتنے برے حالات ہیں، یہ حالات ہو رہے، یہ ہو رہے، آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح لوگ نماز فرض ہے نا، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، تو میں لوگوں کے خلاف جہاد کروں گا جو لوگ اس فرض کو چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب مخلوق پر احسان کیا جائے، اس کے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ کے اہل و عیال ہیں اور غلام ہیں، پھر دور والے اجنبی لوگ ہیں، لہٰذا تمام واجب خرچ اخراجات اور فرض زکوٰۃ اس میں داخل ہیں، ساری کے ساری۔ یہ پنچ بنائے اسلام ہے، اس میں سے شامل ہیں، اور یہ بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، بہت تفصیل سے لکھا گیا ہے، میرے خیال میں اتنا کافی رہے گا ہمارے لیے، یہ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن آپ کو امید ہے کہ یہ چیز کی سمجھ آ گئی ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے جو ہے نا بہت ہی آسان ہو گیا جی۔ ہاں جی، اسماعیل کا کنسپٹ جو ہے میں نے باہر غور میں، بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے، میں حیران ہوں۔ میں ابوظہبی میں تھا، ابوظہبی میں وہ ایک تھا، وہ کلیولینڈ ہاسپٹل تھا بڑا مشہور، وہاں میں حیران تھا، میں نے بہت سارے اداروں میں کام کیا، بہت زیادہ، میں کام بھی نہیں کر سکتا، چھوڑ دیتا ہوں، لیکن وہاں کام میں نے کیا کچھ مہینے تو، وہاں کا ہر بندہ آپ کے سامنے جب بھی آتا تھا، وہ آپ کے سامنے مسکرا مسکرا کے آپ کو ملتا تھا، ہر بندہ مسکرا مسکرا کے۔ میں تو بڑا ہی غریب سا آدمی تھا وہاں پہ، غریب کام تھا، وہ نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ غریب آیا ہوا ہے، باہر سے آؤٹ سورس سے آیا ہوا ہے، تو وہ بھی مجھے سے تھا، لیکن وہ ہر بندہ مسکرا کے ملتا تھا، ہر بندہ آپ کو۔ تو یہ بالکل عام ہے یہ بات، اور یہ میں بتاؤں، جیسے آپ نے گوروں میں دیکھا ہے نا، ایسے ہی میں نے اس کو اولیاء اللہ میں دیکھا ہے۔ جو لوگ ہمارے دوست ہیں نا صرف اللہ رسول کے لیے، میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں جو صرف اللہ رسول کے لیے ہمارے دوستی ہے، ان کے ساتھ ہم نے سفر کیے ہیں اکٹھے، ہمارا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں گیا، 2 ہفتے پہلے فیصل آباد گیا تھا نا، تاندلے والا گیا تھا میں، وہاں ہماری ملاقات ہوئی ہمارے دوستوں سے، اور ہمارا کوئی ایک دوسرے سے لینا دینا نہیں ہے، اور کوئی کس شعبے میں ہے، کوئی کس شعبے میں ہے، لیکن ہمارا ایک دوسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے سوائے اللہ کی رضا کے لیے ملتے ہیں۔ تو میں مصر میں تھا تو اس وقت بھی ہم ایسے جایا کرتے تھے، لوگوں سے ملا کرتے تھے، تو ایسے لوگ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ زمین پہ ہیں، ہر جگہ ہیں، ہمارے محلے گلی محلے میں ہوتے ہیں، جو آپ سے ملتے ہیں، آپ سے کوئی غرض نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتے ہوتے ہیں، اور ہماری غرض یہ ہوتی ہے، میں اکثر مجلس میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ یار دیکھو، میں آپ کو بہت درس دیتا رہتا ہوں، چیزیں سکھاتا رہتا ہوں، بہت ساری حدیث سکھاتا رہتا ہوں، تو ایسا نہیں ہے کہ میں تم لوگوں سے اچھا ہوں بہت زیادہ، اس لیے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آج جو میں تم سے مل رہا ہوں، بڑے اچھے خوشبو ملتا ہوں، پیار محبت سے ملتا ہوں، اور میری عادت ہے کہ میں جب کسی سے ملتا ہوں تو میں نا اس کے ساتھ، وہ خوشبو میرے ساتھ ہوتی ہے، وہ اچھی اچھی خوشبو لے کے میں جاتا ہوں، اور وہ ساتھ لگا دیتا ہوں میں لوگوں کو، جو اچھی والی خوشبو ہوتی ہے جو دماغ کو نہیں چڑھتی، اچھی خوشبو لے کے جاتا ہوں۔ تو میں اسے کہتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ یار یہ جو میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ قیامت کے دن نا، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک عابد اور ایک عالم کو جب وہ آئیں گے سامنے نا، تو اللہ عابد کو کہے گا کہ تو جنت میں چلا جا، عابد کو کہیں گے، اور جو عالم ہوگا نا، جو استاد ہوگا، اس کو کہے گا تو یہاں رک جا، لوگوں کی شفاعت کر تو۔ دیکھو کتنی عجیب بات ہے یہ، اللہ تعالیٰ یہ ان حدیث میں ہم لیتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے بات کرے گا، تو اس میں ایک ٹاپک آتا ہے کہ اللہ علماء سے بات کرے گا، تو ان میں سے جو ہے وہ یہ کلام اللہ تعالیٰ فرمائے گا عالموں کی کہ آپ یہاں رکیں اور لوگوں کی شفاعت کریں، جن جن کو آپ جانتے ہیں، جن کی گواہی آپ دیں گے، تو ان کی نا آپ نا شفاعت کریں آپ لوگ۔ تو میں اکثر ان کو یہ حدیث سنا کے میں کہتا ہوں اس طرح۔ اچھا، ایک اور بھی حدیث پاک ہے اس طرح، علماء سے اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن کہ اے علماء، تمہارا جو گروہ ہے، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا کہ میں تمہیں عذاب دوں قیامت میں، تمہاری بہت عزت ہے معاشرے میں، تم لوگوں نے بہت کچھ سکھایا لوگوں کو، ان لوگوں کی تربیت کی ہے، تو تمہیں میں نے عذاب کے لیے علم نہیں دیا۔ یہ حدیثیں پڑھ کے نا اتنا میں خوش ہوتا ہوں، اس کو میں سال میں کئی مرتبہ جو ہے میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں مجالس میں۔ تو میں اسے یہ کہتا ہوں کہ یار یہ ذہن میں رکھو کہ ایسا نہیں ہے کہ میں اگر پڑھا رہا ہوں تو میں یعنی عالم ہوں، اور میں آپ یہ سمجھے کہ یہ بس یہ تو گیا اور ہمیں سفارش کرے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ رسول کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی گواہی دیں گے۔ فرمایا کہ ایک گروہ ہوگا، کچھ لوگوں کو کہا جائے گا کہ آپ تم جنت میں چلو، اور بعضوں کو کہا جائے گا کہ تم لوگ دوزخ کی طرف چلو، تو وہ جو جنت والے ہوں گے وہ رک جائیں گے اور اللہ سے حجت شروع کر دیں گے، بحث شروع کر دیں گے، اور کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں جو دوزخ کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ روزے رکھے ہیں، یہ کیسے دوزخ کی طرف چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ سے بحث کرتے 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 اللہ پاک ان کو فرمائے گا کہ جاؤ دوزخ میں، اور جس کے دل میں ایک درہم کے برابر بھی ایمان ہے اس کو باہر نکال لاؤ۔ تو وہ جائیں گے، اور وہ لوگ جو ہوں گے ان کے چہرے سلامت ہوں گے، اور ان کو وہ باہر نکال لیں گے۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ جاؤ جو آدھے درہم کا ہے، پھر اس کو کہا جائے گا کہ ایک ذرہ بھی اگر کسی کے اندر ایمان ہے نا، تو تم اس کو باہر نکال لے آؤ وہاں سے۔ یہ عام لوگوں کی بتا رہا ہوں میں، عام لوگوں کا۔
تو میں اسے کہتا رہتا ہوں یار مسجد اس نماز کے بعد اسے سلام دعا کر لیا کرو، ہم ایک دوسرے پہ گواہ ہوں گے۔ تو میں اسے کہتا رہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، یہی درخواست کرتا ہوں آپ سے بھی، کہ اگر تو قیامت کے دن دیکھو کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی ایسے جا رہا ہے خدا نہ خواستہ، تو اب سب سے پہلے تو دعا ہمیشہ کیا کرے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے، کیونکہ جنت میں تو ہم نے جانا ہے، لیکن بعض نے دوزخ سے ہو کے جانا ہے۔ اور یہ بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا شفاعت کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے ایک دوسرے کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب جو ہے وہ جنت جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اپنے اپنے لیے بھی جنت مانگنی ہے اور ہمارے لیے بھی جنت مانگنی ہے۔ یہ باتیں میں آپ سے انشاءاللہ۔ کیوں میں نے کی، پتہ نہیں کیوں کی، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت ضروری ہے چیزوں کو سمجھنا۔ یہ جو زکوٰۃ کا ایشو ہے یہ بھی آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ آپ سمجھے کہ ایک غیر مسلم آدمی ہے، اس کو آپ نے کتاب دی قرآن مجید انگلش میں ترجمہ دے دیا اس کو، اور وہ کتاب شروع کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھو ذرا اس کو، میں کبھی کبھی کہتا ہوں، دو چیزیں کہوں گا آپ کو بھی کہوں گا، ٹائم تو ضائع جا رہا ہے لیکن میں آپ کو ذرا بتا دوں، ہو سکتا ہے کسی کو کام آئے۔ میں اسے کہتا ہوں بھائی دیکھو، جب بھی آپ قرآن مجید کو پڑھو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جب آپ سمجھتے ہو نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گفت سمجھتے ہو کہ رسول اللہ کی زبان اقدس سے یہ نکلی یہ چیزیں۔ ہاں یہ بات میں بھول گیا تھا آپ کو بتانا، یہ بھی ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ جو ہمارا دین ہے نا، ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی سارا ایمان ہمارا دین جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم رہا ہے۔ یعنی یہ ہمارے، اس لیے ہم رسول اللہ پہ کوئی بات برداشت نہیں کرتے نا، اسی وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے قرآن۔ آپ سمجھ لیں بات کو کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، یہ ہم نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ قرآن ہے۔ اگر حدیث کو مانتے ہیں تو آپ کے فرمان کی وجہ سے مانتے ہیں، اگر دوزخ جنت سب چیزیں مانتے ہیں، ہمارا جتنا بھی دین ہے وہ سب رسول اللہ کا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سب ادائیں ہیں رسول اللہ کی۔ یہ جو حج ہے یہ رسول اللہ کی ادائیں ہیں جو ہم یہ حج ادا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی یہ معیار اور یہ سارا حق مہر ہے، یا جو بھی معاشرت ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں سارے کے سارے۔ تو ہمارا مرکز و محور جو ہے ایمان کا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے۔ تو ہم جب کہتے ہیں نا غیب پر ایمان لانا، تو غیب کس نے بتایا ہے؟ یہ سارا غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفت مبارک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے کوئی بیوقوف جاہل آدمی آپ کو یہ نہ کہے کہ پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ غیب ان کو نہیں پتا۔ نبی کا لفظی مطلب جو ہے نا، نبی کا لفظی مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا، یہ اس کا مطلب ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ عربی میں کوئی مطلب، میں بتا رہا ہوں کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا۔ تو وہ کس چیز کی خبر دے رہا ہے؟ جو ہمیں پہلے سے پتا ہے اس کی خبر دے رہا ہے، تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ ایسے پوری دنیا جو ہے وہ مسلمان ہوئی پھرتی ہے، نہیں، وہ خبر وہ دے رہے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ اور عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ اور ہمیں انہوں نے اللہ کی معرفت دی ہے، سب سے بڑا احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر، کہ ہمیں اپنے اللہ سے ملا دیا ہے۔ یہ درمیان میں ہوتے ہیں اور ہمیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ مخلوق کو اللہ سے ملانے والا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو وہ ہمیں غیب کی خبریں سناتے ہیں، وہ خیر خبریں ہوتی ہیں۔ اب یہاں یہ بیوقوف لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، شروع باتیں کر دیتے ہیں، عجیب عجیب باتیں کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ ہمارے رسول نے ہی ہمیں سارا کچھ بتایا ہوا ہے جو ہمیں آج تک نہیں پتا، کسی کو ایک کو بھی نہیں پتا، پوری 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 امت مسلمہ میں سے ہمیں جو کچھ بھی پتا ہے اور جو ہم کچھ کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی، ان کے گفت مبارک ہے، اور ان کے ادائیں ہیں، ان کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کی خاموشیاں ہیں، اور ان کی ہاں اور نہ ہے، یہ سارا دین۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ تو غیب ہے سارا، غیب پہ ایمان لانا کا مطلب ہے رسول اللہ کے گفت پہ ایمان لانا۔ بس یہ ایک بات ختم ہو گئی۔ اب میں جو بات کر رہا تھا، دوسری بات کیا تھی، میں جو بات ہی پھر، ہاں میں کہہ، دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ وہ کیا باتیں تھی؟ ہاں، قرآن مجید کو نا کبھی اتنا جب آپ ہے بھی سمجھتے ہیں نا، تو آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہ اثر نہیں ہوتا اس کا، آپ اس کی نصیحت نہیں لے پاتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ اس کو کبھی کبھی جو ہے نا رینڈملی پڑھا کریں، کبھی کبھی ایسی قرآن مجید پڑھا کریں جس میں صرف ترجمہ لکھا ہو اور وہ بھی اتھینٹک ہو۔ یعنی یہ بھی ایک بڑی مصیبت آ گئی آج کل کہ قرآن مجید کو بغیر عربی کے لکھا جاتا ہے، صرف اردو میں یا انگلش میں لکھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں بس عربی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ تو ویسے ہی آپ کو آتا ہے، تو آپ ذرا اس کو کتاب کی شکل میں پڑھیں۔ تو یہ بھی بہت خطرناک ہے، اس میں بہت زیادہ تحریف ہو جائے گی، بہت زیادہ، اور بڑا خطرناک ہو جائے گا یہ کام۔ اس لیے دونوں کو جو اتھینٹک ہو ان کا ہی پڑھے۔ تو آپ صرف ترجمہ پڑھا کریں، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کبھی کبھی صرف ترجمہ پڑھیں، بغیر عربی کے پڑھا کریں، اور وہ ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اس سے۔ اور دوسری بات جو اہم کرنا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو جب آپ قبروں پہ جایا کریں، کبھی بھی مزارات پہ جائیں، کبھی بھی آپ کسی قبرستان میں جائیں یا اپنے والدین کے مزارات پہ جائیں، قبر پہ جائیں، کبھی بھی آپ جائیں، تو ہم بہت سارے وہاں پہ تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، استغفار میں بہت دعائیں کرتے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ وہاں جا کے نا صرف بیٹھ جایا کریں، بس صرف بیٹھ جایا کریں، اور صرف سوچیں ان کے بارے میں، ان کے بارے میں سوچیں، ان کے ماضی کے بارے میں سوچیں،
حال کے بارے میں سوچیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، کچھ بھی نہ کریں، کوئی تلاوت نہ کریں، اور وہ جو ہو گیا آپ نے بہت بیچ دیا ہوا ہے، ابھی صرف بیٹھے اور صرف غور و فکر کریں۔ یہ ہے جو ہے نا وہ زیارت قبرستان کا جو ہے نا ایک جو اس کا جو پرپز ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا اس چیز کا۔ تو یہ دو چیزیں قرآن کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے آپ کو بہت کام آئیں گی زندگی میں۔ تو یہ اس میں بعد میں پتہ نہیں کب یہ موقع آئے گا بتانے کا، تو اس لیے آپ کو بتا دی ہے یہ چیزیں۔ بہرحال یہ ٹائم بہت زیادہ آپ کا لے لیا ہے، بہت معذرت، اور امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا۔ کیوں آمنہ، زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ یہ عائشہ بھی تشریف لے آئی۔ سر بہت اچھا تھا۔ ہاں یہ بہت اچھا، اخبارہ نہیں آئی لیکن عائشہ آ گئی ہے، آخر 2 منٹ میں آئی، شاید ابھی آئی۔ چلو اچھا ہے، آ تو گئی ہے نا۔ جی 2 منٹ میں صبح کا بھولا رات کو لیٹ آ گیا۔ چلو آ تو گیا۔ اچھا جی، بہت یہ شکریہ۔ آمنہ کی غلطی ہے نا، جب میں نے اس کو کہا ہے کہ تم مجھے مس بیل دیا کرو، اس نے ہاں 8:14 پہ مس بیل مجھے کیوں دی ہے؟ ہاں، یعنی یہ آپ کو نہیں صبح ناشتے کے وقت بھی کرتی ہے، سر، بھی میں کرتی ہے، جیسی کلاس دوپہر کا شروع ہوئی ہے لنچ میں بھی نے آپ کو یہ مسڈ بیل کرواتی دی ہے۔ ہے، رات کا یہ جو آپ برگر اور ہاں چیزیں کھاتی ہو۔ ٹیکسٹ مت کیا کرو نا یار، ٹیکسٹ تھوڑی کرنا ہے، ٹیکسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، تم میں مجھے نے کال ٹیکسٹ کیا نہیں کرو کیا، تاکہ میں نے آپ یہ کو چھوٹی جیسے ہی بہنیں سر ہیں، نے یہ دیکھو کلاس آمنہ، شروع کی، یہ چھوٹی سر بہنیں۔ میں نے آپ نے جیسی کلاس شروع کی میں نے اس کو بیل دیا، اب اس نے خود 8:14 پہ دیکھی ہے تو میرا تو قصور نہیں۔ ویسے سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، جو ہی مجھے بیل کی آواز آئی ہے میں نے فوراً چیک کیا ہے۔ کیا لڑکی ہے سر یار۔ میں ابھی آپ کو نا اسکرین شاٹ بھیجتی ہوں کہ میں نے کتنے بجے بیل دی ہے اس کو۔ میں ابھی آ رہی ہوں 2 دن میں، تمہارا کرتی ہوں علاج۔ اہلا اہلا وسہلا، خوش آمدید خوش آمدید۔ آپ نے کہاں ٹائم دینا ہے؟ سر نہ ان کو دینا ہے نہ ہمیں دینا ہے۔ آپ آئے